الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا دخل المسجد کان فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ الی آخرہ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے نماز ہی میں اللہ کے ہاں شمار کیا جاتا ہے جب تک وہ نماز کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہے گا، اور فرشتے تم میں سے ہر ایک آدمی پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ جب تک آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، اور وہ فرشتے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو ابن ماجہ سے مساجد با جماعت نماز کی اہمیت، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں، جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ کئی ایک مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ جس میں مومن آ کے فوائد ہی سمیٹتا ہے، اس کا نفع ہی ہوتا ہے، وہ مسجد ہے۔ اور یہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ مومن آدمی اگر نماز کی نیت سے آتا ہے، مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، جب تک وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا ہی اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ جس قدر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جتنی دیر تک آپ بیٹھے ہیں اتنا ہی ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بندے نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ جس جگہ پہ نماز ادا کی ہے اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے۔ آپ کچھ نہیں پڑھ رہے، آپ ذکر نہیں کر رہے، آپ نوافل نہیں پڑھ رہے، آپ ویسے ہی خاموش بیٹھے ہیں اس جگہ پہ جہاں نماز پڑھی ہے۔ یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا کہ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت والی بات ہے، فرشتوں کی دعائیں سمیٹیے، کس قدر معمولی سا عمل ہے۔ آپ اگر 2 منٹ کے لیے بیٹھیں گے، 4 منٹ کے لیے بیٹھیں گے، اتنی دیر تک فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے۔ شیطان کی کوشش ہوگی کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ کے دل کے اندر کچھ ایسا ابال اٹھائے گا کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے، باہر دوڑیں گے، اور باہر جا کے کرنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی جگہ پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، مسنون اذکار پورے کر لیں،
اور ملے گا کیا؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے۔ آج لوگ جو ہے وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کسی سے اپنے لیے دعا کروائیں، تو اللہ کے بندو یہ عمل کر لو، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ دعا کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اللہم اغفر لہ، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لے۔ اب دیکھیے اس کے بعد میرے خیال میں کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی، بندے کی بخشش ہو جائے، بندے کی توبہ قبول ہو جائے، بندے کی جھولی اللہ کی رحمت سے بھر جائے، اب اس کے بعد کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہیں جاتی۔ اور فرمایا کہ کتنی دیر تک؟ ما لم یحدث فیہ ما لم یؤذ فیہ، فرمایا کہ جب تک وہ بندہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا کسی کو تکلیف نہ دے، یا جب تک وہ بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا اس کا وضو نہ ٹوٹے، اس وقت تک جو ہے اللہ کے فرشتے جو ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو آپ کا ٹوٹنے کا خدشہ ہے تو پھر بندے کو وہاں سے اگر اٹھ جائے، باہر چلا جائے تو یہ زیادہ مناسب بات ہے، کیونکہ اگر بو خارج ہوتی ہے اب اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام کس قدر ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے کہ معمولی سی بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہی ہے اسلام کا امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ان ساری نعمتوں کو ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔